سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ کا راز، چاند سے مہر گڑھ تک پھیلی پراسرار داستان۔ مصنفہ توصیف اسلم۔ ایپیسوڈ 7۔ ملکہ ایزابیل اپنے اگلے سفر کے لیے بہت بے چین تھی، لیکن جانے ایسی کون سی تیاری تھی جس میں فنان اتنا مصروف تھا کہ اس نے 2 دن کا وقت لیا تھا۔ ملکہ کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اگلا مقام ان کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ فنان تھوڑا پریشان تھا، ایک تو ابھی تک تابوت سکینہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، دوسرا اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بات صرف یہاں تک ہی نہیں تھی، ان کا اگلا سفر بھی ایک بہت پراسرار مقام پر تھا۔ فنان ہر طرح کے معلومات اور حفاظتی تدابیر اختیار کیے بغیر وہاں جانا نہیں چاہتا تھا۔ آخر وہ شیطانی سمندر میں موجود ڈریگن مثلث یعنی اژدہا مثلث کہلانے والی جگہ جانے والے تھے۔ ڈریگن مثلث مشن کی کامیابی کے بغیر برموڈا مثلث کے مشن پر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ دونوں جگہوں پر کوئی بہت ہی طاقتور اثرات تھے اور یہی بات فنان کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ 2 دن کے انتظار کے بعد ملکہ کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس نے فنان سے وضاحت طلب کی۔ ملکہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی چاند کائنات پر کوئی مصیبت آ جائے، اور ملکہ کو ایک اور خوف بھی تھا، وہ یہ تھا کہ خفیہ دروازہ کھل چکا تھا ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کے لیے، اور ظاہر ہے یہ دروازہ صرف اس کی کائنات تک نہیں کھلا تھا بلکہ 7 کائنات کا کھلا تھا، جیسے کہ وہ یہاں آئی تھی، اور اگر کوئی اس کی کائنات میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ فنان ملکہ کی پریشانی سمجھ رہا تھا، لیکن یہاں پر بھی کوئی عام بات نہیں تھی۔ ملکہ کے اصرار پر فنان کو وضاحت دینی پڑی تاکہ ملکہ فیصلہ کرے کہ اسے ڈریگن ٹرائنگل میں جانا چاہیے یا نہیں۔ ڈریگن ٹرائنگل اور برموڈا ٹرائنگل فنان کی سوچ سے زیادہ پراسرار جگہیں تھیں جہاں جانے سے وہ گھبرا رہا تھا۔ ملکہ، میں آپ کی پریشانی جانتا ہوں، لیکن جہاں ہم نے اب جانا ہے وہ جگہ بہت غیر معمولی ہے۔ میں چاہتا ہوں پہلے آپ کو اس بارے میں ساری معلومات دے دوں، پھر آپ فیصلہ کریں کہ وہاں جانا ہے یا نہیں۔ میں ایک بات آپ کو پہلے ہی بتا دوں، ضروری نہیں کہ وہ ساری معلومات درست ہوں، وہاں سب کچھ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم وہاں جا کر واپس نہ آ سکیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر کہو، ملکہ نے پوچھا۔ فنان کی بات سن کر ملکہ ایزابیل حیران تھی۔ بھلا اسے کیا خطرہ اور اسے کون روک سکتا ہے؟ کیا فنان اس کی طاقتوں سے واقف نہیں؟ ملکہ فی الحال خاموش رہ کر اس کی بات سننا چاہتی تھی۔ فنان کو معمولی بات پریشان نہیں کر سکتی، اتنا تو وہ بھی جانتا تھا۔ ڈریگن ٹرائنگل کہلانے والا یہ مقام اپنے اندر بہت کچھ ایسا سموئے ہوئے تھا جو زمانے قدیم سے ہر کسی کی سمجھ سے باہر تھا۔ اژدہا مثلث، جسے ڈریگن ٹرائنگل بھی کہتے ہیں، دراصل برموڈا ٹرائنگل کی طرح کا ایک پراسرار مقام ہے جو بحر الکاہل میں جاپان اور فلپائن کے نزدیک واقع ہے، اور یہ جاپان کے ساحلی شہر یوکوہاما، ماریانا جزائر اور فلپائن کے جزیرے گوام کے درمیان واقع ہے۔ اس سمندر کو جاپانی لوگ مانوومی کہتے ہیں، جس کے معنی شیطان کا سمندر ہے۔ ڈریگن مثلث کو بھی برموڈا مثلث کی طرح ہی غیر فطری واقعات کا گڑھ مانا جاتا ہے، بلکہ اسے برموڈا ٹرائنگل کی بہن بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بجلی اور روشنی کی طاقت والی سواریاں بھی دیکھی جاتی ہیں جو نہ انسان بنا سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں، اور اس کا مطلب ان دونوں جگہوں پر کوئی اور ہی طاقت موجود ہے۔ چین کی پرانی دیو ملائی کہانیوں میں اسے ایک پرانے غرق ہوئے شہر کا مقام قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا تھا کہ یہ سمندر بڑے بڑے اژدھوں کا مسکن ہے جن کی حرکت کی بنا پر سمندر میں طوفان آتا ہے اور جو بحری جہازوں کو غرقاب کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر اسے ڈریگن یا اژدہا ٹرائنگل کہا جاتا ہے۔ یہاں غرقاب شہر کو شیطان کی کارستانی مانا جاتا ہے، اسی بنا پر
اس سمندر کو شیطانی سمندر کہا جاتا ہے۔ وہاں دن اور رات مختلف تھے۔ وہاں کچھ ایسا تھا جسے وہاں کی حکومت چھپاتی ہے یا خود بھی نہیں جانتی، وہ اس کے پراسرار ہونے کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ ڈریگن ٹرائنگل میں بھی برموڈا ٹرائنگل کی طرح آلے اور مشینیں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ یہاں پر ہر وقت دھند اور بادل چھائے رہتے ہیں۔ یہاں اکثر طوفان آتے ہیں جو بحری جہاز کو ڈبو دیتے ہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ 1950 عیسوی میں جاپان کی حکومت نے اس جگہ کو جہاز رانی کے لیے خطرناک قرار دے دیا تھا۔ 1992 میں جاپانی حکومت نے 9 سائنسدانوں اور عملے کے 22 افراد پر مشتمل ایک بحری جہاز روانہ کیا تاکہ وہ یہ تحقیق کر سکے کہ اس پانی میں آخر مسئلہ کیا ہے، لیکن یہ بحری جہاز اپنے سواروں سمیت لاپتہ ہو گیا۔ فنان کی معلومات پریشان کن تھیں۔ ملکہ نے چند لمحے سوچنے میں لگا دیے تھے، پھر شاید کوئی فیصلہ کر لیا تھا اور اب وہ فنان سے مخاطب تھی۔ پہلی بات تو یہ طے ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، مجھے کہیں جانے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ برموڈا کی بات ابھی تم رہنے دو، اگر وہ بھی ایسی کوئی جگہ ہے تو اس بارے میں فیصلہ ہم اس شیطانی سمندر سے واپس آنے کے بعد کریں گے۔ تو مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ وہاں کوئی جزیرے بھی ہیں یا صرف سمندر ہے؟ ملکہ، وہاں جزیرے بھی ہیں، لیکن میں یہ پتہ نہیں لگا سکا کہ ہمیں جزیرے پر جانا بھی ہے یا نہیں، اور اگر جانا ہے تو کس جزیرے پر۔ فنان نے ملکہ پر واضح کر دیا تھا کہ وہ یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، اور وہاں سب کچھ اس کی طاقت اور علم سے باہر تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی دونوں کے درمیان آئی۔ آخر ملکہ فیصلہ کن انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ فنان، اپنا ہاتھ دو۔ ملکہ جانے کے لیے تیار تھی۔ فنان کے چہرے پر پریشانی کی جگہ مسکراہٹ تھی۔ ملکہ ایزابیل کے چہرے پر جھلکتا عزم اور پر اعتماد انداز نے فنان کی ساری پریشانی ختم کر دی تھی۔ بس ایک لمحے کی دیر تھی۔ چاند کے اندر موجودہ چاند کی ملکہ کا عارضی پڑاؤ اپنے مکینوں کی واپسی کا منتظر تھا۔ صبح جانے کے لیے سبھی تیار تھی۔ کسی کو امید نہیں تھی کہ احمدین اپنے بیٹے سعد کے ساتھ آئے گا، لیکن خلاف توقع احمدین وہاں موجود تھا، اور اس کے مطابق سعد کو آج گھر میں کچھ کام تھا اور کل سے وہ بھی آ جائے گا۔ سبھی نے اسی پر شکر کیا تھا کہ وہ کام ادھورا چھوڑ کر نہیں گئے تھے، کیونکہ انہیں مقامی معاملات سنبھالنے کے لیے ان کی ضرورت تھی۔ گاڑیاں دادڑ مہرگڑھ کی طرف روان دوان تھیں۔ وہاں پہنچ کر پروفیسر سارم نے پروفیسر مکین سے مشورے کے بعد ایک ٹیم کی شکل میں کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ احمدین اور فہد کو گاڑیوں کے پاس ہی نگرانی کی ذمہ داری دے دی گئی۔ کسی بھی ہنگامی صورت میں وہ ان سے رابطہ کر سکتے تھے۔ کل ہونے والے واقعے نے انہیں مزید محتاط کر دیا تھا۔ وہ صرف ڈرون پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دن بھر کوئی بھی اہم بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ دن بھر نمونے اکٹھے کرتے رہے تھے۔ پروفیسر سارم کا خیال تھا کہ وہ آس پاس کی بھی کچھ جگہوں پر اپنی جانچ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں وہاں کچھ آثار مل جائیں۔ اس بات سے ڈمور کو کچھ اختلاف تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہی جگہ مرکز ہے، اگر کچھ ہوا بھی تو مرکز میں ہی ہو سکتا ہے۔ پروفیسر مکین کے خیال میں بھی بات میں دم تھا، اس لیے انہوں نے بھی اپنی بات پر اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں اس میں مزید دریافت شامل نہیں تھی۔ انہیں تو بس شمشاد سے بنی تاریخی تابوت کی تلاش تھی۔ ویسے ترکی کے کسی غار میں بھی اس کی موجودگی کی روایت موجود ہیں، اور یہ روایات بھی اسلامی ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ڈمور نے سوال کیا تھا۔ اس کا سوال چپتا ہوا تھا۔ وہ شاید یہاں سے ہٹ کر کسی اور جگہ پر تلاش کے مشورے سے خوش نہیں تھا۔ پروفیسر مکین کو اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے پروفیسر سارم کے جواب دینے سے قبل ہی وہ بول پڑا۔ بالکل روایات ہیں اس بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ترکی کے ایک شہر کی غار میں محفوظ ہے، اور کسی خاص شخصیت کی آمد پر وہ اسے ملے گا۔ اگر اس بات میں صداقت ہے تو پھر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ اسی خاص کو ملے گا جس کے لیے چھپایا گیا ہے۔ یقینی طور پر یہ بھی باقی روایات کی طرح ایک روایت ہے، لیکن اس میں ایک بات مختلف ہے، وہ یہ کہ تابوت خفیہ ہے اور یہ صرف خاص ہی پر ظاہر ہوگا۔ صاف مطلب ہے کہ اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد کسی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ آج کا دن جانچ اور نمونے اکٹھے کرنے کا آخری دن تھا۔ اس کے بعد ان کو اپنی تحقیق اور معلومات کی بنیاد پر کھدائی شروع کرنی تھی۔ پروفیسر سارم کے خیال سے انہیں مزدوروں کی بھی ضرورت تھی، لیکن کل والے واقعے کے بعد وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب ممکن ہوگا بھی یا نہیں۔
احمدین اور سعد کو تو وہ جانتے تھے ان سے بات باہر نہیں نکلے گی، لیکن اگر دوسرے مزدوروں کی موجودگی میں کوئی بھی بات ہوئی تو پوری دنیا میں بات پھیل جانی تھی۔ ظاہر ہے ڈمور یہ بھی نہیں چاہے گا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج رات ہونے والی بیٹھک میں وہ کیا فیصلہ کریں گے، لیکن وہ اپنا پہلا مرحلہ مکمل کر چکے تھے۔ اسرار ابھی باقی تھا، لیکن پراسراریت میں وہ داخل ہو چکے تھے۔ فنان کو آنکھیں کھولنے میں چند لمحے لگے تھے اور ان کو وہاں پہنچنے میں اتنا ہی وقت لگا تھا۔ جیسے ہی فنان کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو وہاں اس کی آنکھوں کو خیرہ کرتا منظر تھا۔ ملکہ ایزابیل بہت سکون سے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ملکہ، ہم کہاں ہیں؟ فنان نے خوشگوار حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ کتنا خوبصورت نظارہ ہے۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ ملکہ نے الٹا سوال کیا۔ فنان ہنس پڑا۔ وہ دونوں اس وقت ہر بات کو بھلا کر وہاں کی خوبصورتی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں اس وقت شیطانی سمندر کے ایک ویران جزیرے پر موجود تھے۔ یہ جزیرہ مکمل طور پر پودوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ہر طرف عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو یقینی طور پر جنگلی پودوں اور پھولوں کی تھی جن سے یہ جزیرہ بھرا ہوا تھا۔ یہ جزیرہ رقبے کے لحاظ سے بہت چھوٹا تھا اور سمندر کی سطح سے بہت زیادہ اونچا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی مستقل جزیرہ نہ ہو۔ ایسے چھوٹے جزائر بڑے سمندروں میں ظاہر ہوتے اور ڈوبتے رہتے ہیں۔ جزیرے پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس کے ارد گرد پانی میں جھاگ ہی جھاگ تھی۔ اسی بنا پر آس پاس کا پانی نیلا یا ہرا ہونے کے بجائے سفید نظر آ رہا تھا۔ کافی دیر وہ دونوں اس جزیرے کی دلکشی اور حسن سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ کیا خیال ہے آگے کیا ہونا چاہیے؟ تمہاری معلومات کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ ملکہ نے فنان کو مخاطب کیا تھا۔ وہ بھی شاید اس جگہ کے قدرتی حسن میں کھو گیا تھا۔ ملکہ کے سوال نے اسے چونکا دیا۔ اسے شاید یاد آ گیا تھا جسے وہ پہلے بھلائے بیٹھا تھا۔ ملکہ، جو معلومات تھیں میرے پاس اور جو کچھ مشہور ہے یہاں کے بارے میں وہ سب میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس سب سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ ایک بات جو تب میں آپ کو بتا نہیں سکا تھا اور مجھے تب پورا یقین بھی نہیں تھا وہ یہ ہے کہ اس زمین میں موجود اس جگہ پر میری ساری طاقت بے بس ہے۔ میں یہاں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جو کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ فنان نے ملکہ کو جواب دے کر شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ وہ آگے کے سفر میں ملکہ ایزابیل کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی طاقت سمندر میں نہیں چل رہی تھی، اور وہ بھی ایسے سمندر میں جہاں انسانی طاقت بھی جواب دے جاتی ہے۔ تم پریشان نہ ہو فنان، میں سمجھ سکتی ہوں۔ اس جگہ جو ہے وہ خاص ہے اور یہاں طاقت بھی خاص ہی چلتی ہے۔ ملکہ اس وقت ایک اونچی چٹان پر کھڑی ہوئی تھی اور اپنے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی رہی۔ فنان جانتا تھا کہ ملکہ ایزابیل اب آگے کی گتھی سلجھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ارد گرد کا جائزہ لینے کے بعد ملکہ ایزابیل اس اونچی چٹان سے نیچے اتر آئی۔ ملکہ ایزابیل کو اب کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جس کے ذریعے سے وہ معلومات حاصل کر سکے، اور ظاہر ہے اس جگہ پر جو سب سے پرانی چیز ہو سکتی تھی وہ پتھر اور چٹانیں ہی تھیں۔ ملکہ یقینی طور پر کسی ایسی چٹان کی تلاش میں تھی جو مضبوط ہو، تبھی لمبے عرصے تک اس کی یہاں موجودگی کا یقین کیا جا سکتا تھا۔ ملکہ کی تلاش جلد ہی ختم ہو گئی۔ ان کی مطلوبہ جگہ بالکل جزیرے کے وسط میں تھی، جہاں گھنے درختوں کے جھنڈ میں بہت سی ابھری ہوئی چٹانیں تھیں۔ ان ابھری ہوئی چٹانوں میں ایک چٹان جو سب سے بڑی اور گول تھی وہی ملکہ ایزابیل کی مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ چٹان کے پاس پہنچ کر ملکہ نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تھا۔ ملکہ کی آنکھیں بند تھیں اور وہ اپنے اطراف سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ باہر کی آنکھیں بند ہوتے ہی ملکہ ایزابیل کی اندر کی آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھوں پر بے تحاشا دباؤ تھا۔ سامنے سفید بادل تھی۔ ملکہ ایزابیل کو دیکھنے میں شدید دشواری کا سامنا ہو رہا تھا۔ آخر سامنے سے سفید بادل چھٹ گئے اور نظر آنے والا نظارہ غیر متوقع طور پر حسین تھا۔ چاروں طرف سمندر کا نیلا پانی تھا اور اس پانی میں ہر طرف رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ چٹان پر ہرے رنگ کی کائی جمی ہوئی تھی۔ چٹان کی جمی کائی پر کچھوے موجود تھے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ جاندار تھے جو اس چٹان پر اپنا مسکن بنائے ہوئے تھے۔ منظر بدلا۔ اس بار جو سفید دھویں سے نمودار ہوا تھا وہ منظر پہلے منظر سے مختلف تھا۔ چٹان پر بہت سے پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر طرف سبزہ اور پھول تھے۔ وہاں پاس ہی کچھ لوگ تھے
جو اس جزیرے پر موجود تھی، وہ سب شاید مسافر تھی اور آرام کے لیے اس جزیرے پر رکے ہوئے تھی۔ وہ سب شاید کسی خاص بات کا ذکر کر رہی تھی۔ ان میں کچھ لوگ خوفزدہ تھی۔ فنان مکمل چوکنا ہو کر چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا۔ ویسے تو وہ دیکھ ہی چکی تھی کہ یہ جزیرہ مکمل طور پر خالی تھا۔ یہاں نہ انسان تھے اور نہ ہی بڑے جانور موجود تھے جو ان کو کوئی خطرہ ہوتا، لیکن یہ سمندر خود سب سے بڑا خطرہ تھا۔ آخر وہ لوگ اس وقت شیطانی سمندر میں موجود تھی۔ معلومات لینے میں ملکہ ایزابیل نے کافی وقت لیا تھا۔ یقینی طور پر اہم معلومات تھیں، جس بنا پر وقت بھی زیادہ لگ رہا تھا۔ ملکہ ایزابیل چٹان کو چھوڑ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ فنان بھی ملکہ کے پاس آ گیا۔ جانے اب آگے کیا تھا۔ کچھ لمحے مزید گزرے۔ ملکہ ایزابیل شاید اپنے آپ کو تیار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اس وقت مکمل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ہماری اگلی منزل ڈریگن مثلث کا مرکز ایزوشیما ہے۔ ایزوشیما ایک آباد آتش فشان جزیرہ ہے۔ اس جزیرے کو بہت عرصے سے بدھ مت کے مذہبی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ ہمیں ڈریگن ٹرائنگل کے بارے میں ساری معلومات وہیں سے مل سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ شیطانی سمندر کا راز بھی وہیں پر چھپا ہوا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ ہمیں وہاں تابوت سکینہ ملے گا یا نہیں، لیکن وہاں اس دنیا کا کوئی گہرا راز دفن ہے۔ اب تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمیں وہاں تابوت سکینہ کے لیے جانا چاہیے یا نہیں؟ ملکہ ایزابیل کے سوال پر فنان مزید پریشان ہوا۔ اسے تو خود اندازہ نہیں تھا کہ اس خوبصورت زمین میں کون کون سے پراسرار راز چھپے ہوئے ہیں۔ ملکہ، یہ آپ ہی بہتر جانتی ہیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اس جگہ کے بارے میں یہی سنا ہے کہ یہاں بحری جہاز غائب ہو جاتے ہیں اور مشینیں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ یہاں پر بجلی اور سفید بادل ہیں جن کا راز کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی کسی کو جاننے کی اجازت ہے۔ فنان نے کسی بھی قسم کی رائے دینے سے معذرت کر لی تھی۔ تو ٹھیک ہے فنان، تیار ہو جاؤ، ہم ایزوشیما جزیرے پر جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہاں کیا راز چھپا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تابوت سکینہ سے بھی گہرا راز ہو۔ ملکہ ایک عزم کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کا چہرہ اس کے آہنی عزم کا پتہ دے رہے تھے۔ آج ان کے پاس زیادہ تصویریں یا ویڈیوز نہیں تھیں۔ ان کے پاس زیادہ تر نمونے تھے جن کی جانچ کرنی باقی تھی۔ اسی بنا پر رات کو ملاقات میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ انہوں نے 3 جگہوں کی نشاندہی کی تھی۔ ساری تصویریں اور ویڈیو انہی جگہ کی تھی۔ وہاں ہر ایک تصویر پر تبصرہ ہو رہا تھا، لیکن یہ زیادہ تر پروفیسر مکین اور پروفیسر سارم کے درمیان تھا۔ رمنا اور فہد تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ ڈمور کے پاس کافی معلومات تھیں، مگر وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پروفیسر مکین اور پروفیسر سارم کافی دیر آپس میں یہ طے کرتے رہے کہ کون سی جگہ سب سے زیادہ اہم ہے، کس جگہ کی کھدائی پہلے ہونی چاہیے۔ ان دونوں نے کافی دیر بات چیت کی اور اس کے بعد آخر یہ طے کر لیا کہ کس جگہ پر کھدائی پہلے ہوگی اور کس جگہ پر بعد میں، اور کہاں وہ سب سے آخر میں قسمت آزمائی کریں گے۔ اصل مشکل تو یہی تھی کہ انہیں یہ کھدائی خفیہ طور پر کرنی تھی۔ کسی اور کو شامل کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور سب کچھ جب ان کو خود کرنا تھا تو اس میں وقت زیادہ لگنا تھا، مگر ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ جب سب کچھ طے ہو گیا تو ڈمور نے اپنے تھیلے میں سے ایک زنجیر نما مشین نکالی۔ اس زنجیر کے سامنے ایک نوکیلی سی موٹی سوئی نما مشین تھی، جس کے بارے میں ڈمور نے بتایا کہ جب ان کو کسی جگہ پر شک ہو کہ وہاں کوئی کمرہ یا تہخانہ ہو سکتا ہے، تب وہ اس زنجیر نما مشین کو اندر بھیج سکتے ہیں، جو یہ پتہ لگا سکتی ہے کہ اندر کوئی کمرہ موجود ہے یا نہیں۔ اس مشین کو ایک ریموٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اندر کے مناظر بھی قید کر سکتی ہے۔ پروفیسر سارم کو یہ خیال اور مشین پسند آئی تھی۔ ان کے خیال سے یہ ان کے کافی کام آنے والی تھی۔ پروفیسر مکین تھوڑا غصے میں تھے کہ اس نے اس کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا، لیکن سب خاموشی رہی۔ آخر خفیہ مشن پر وہی تو تھا۔ باقی وہ سب تو اس کا ساتھ دے رہے تھے، اسی بنا پر کوئی کچھ نہیں بولا۔ سارے منصوبے پر ایک بار پھر غور کرنے کے بعد وہ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ کل کا دن بہت خاص تھا۔ اصل کام تو اب شروع ہونے والا تھا۔ جانے کیا پراسراریت تھی جو سب کو ابھی سے بے چین کر رہی تھی۔ وہ دونوں اینوشیما یعنی ایزوشیما جزیرے پر پہنچ چکے تھے۔ وہ اس وقت ایک چٹان کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ اس وقت یہ جگہ سنسان تھی۔ آسمان پر سفید بادل چھائے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں دھوپ تھی، لیکن اس میں شدت نہیں تھی۔
موسم خوشگوار تھا اور یہاں پرندے اور چھوٹے جانور بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ جزیرہ بے آباد نہیں ہے، ملکہ ایزابیل نے تصدیقی انداز میں فنان سے کہا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے خود کو سب کی نظروں سے چھپا لیا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہاں عام لوگ موجود ہیں بھی یا نہیں۔ خود کو سب کی نظروں سے اوجھل کر کے وہ اس جزیرے کو دیکھنے لگے تھے۔ یہ جزیرہ رقبے میں کافی بڑا معلوم ہو رہا تھا۔ یہاں کہیں کہیں راستے اور چھوٹی عمارتیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ اکا دکا لوگ بھی آ جا رہے تھے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان میں عام لوگ بھی شامل ہیں جو صرف سیر کی غرض سے آئے ہیں۔ لگتا ہے یہ کوئی دیکھنے کا مقام ہے۔ یہاں کچھ تو ایسا ہے جو لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ نہ لوگ مقامی لگ رہے ہیں اور نہ یہاں مستقل آبادی کے آثار ہیں۔ فنان نے اپنی رائے دی۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ ملکہ ایزابیل اس سے متفق تھی۔ آؤ سامنے کے پتھریلے راستے کی طرف چلتے ہیں، وہاں کافی لوگ اکٹھے ہو کر جا رہے ہیں۔ ملکہ نے سامنے کی طرف اشارہ کر کے فنان کو متوجہ کیا۔ وہ دونوں اب پتھریلے راستے کی طرف چل پڑے تھے، لیکن دونوں نے خود کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس کی پہلی وجہ تھی یہاں کی پراسراریت، اور دوسرا یہاں لوگ بہت کم تھے۔ اگر ان کو کوئی دیکھ لیتا تو مصیبت بھی کھڑی ہو سکتی تھی۔ ان سب کے سفر کا اختتام بہت پرانے پتھروں سے بنے کمروں اور غاروں پر ہوا تھا۔ یہ جگہ لازمی طور پر کافی پرانی ہے۔ فنان نے انہیں دیکھتے ہی اپنی رائے دی۔ ملکہ ایزابیل نے سر ہلا کر تائید کی، اور اب وہ خود ایک غار کی طرف بڑھ رہی تھی۔ فنان جانتا تھا کہ ملکہ اب یہاں کے بارے میں معلومات لینا چاہتی ہے۔ وہاں آنے والے ادھر ادھر پھیل گئے۔ کچھ لوگ وہاں اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ ضرور یہاں اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کے لیے آئے تھے۔ اس جگہ پر کافی غار اور پتھروں سے بنے سنسان کمرے تھے۔ ملکہ نے ایک بڑے کمرے کا انتخاب کیا جو ملکہ ایزابیل کے خیال سے سب سے پرانا تھا۔ بند آنکھوں کے آگے سے دھند کی دیوار ہٹی اور سامنے سب کچھ صاف دکھنے لگا۔ بہت ہی لمبے لمبے لوگ تھے جو اپنے ہاتھوں سے اور اوزاروں سے ان غاروں کی تعمیر کر رہے تھے۔ ان کے قد بہت بڑے تھے، مگر دیکھنے میں وہ انسان ہی لگ رہے تھے۔ ان کے کام کرنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ یہ سب پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ پھر منظر بدلا۔ وہاں اس وقت بھی چہل پہل تھی، لیکن وہ شاید کسی کی نگرانی کر رہے تھے۔ غار میں کوئی تھا، لیکن کون؟ ایک بار پھر منظر بدل گیا۔ ہر جانب عام انسان پھر رہے تھے۔ وہ اس غار میں آ جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اندر کوئی مہمان ہے جس سے ملنے کے لیے بہت سے لوگ آ رہے ہیں۔ اس سب کے دوران فنان اپنے آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اپنا کام مکمل کر کے ملکہ نے فنان کو اشارہ کیا۔ وہ اب اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ یہ غار اور کمرے 10 سے 15,000 سال پرانے ہیں۔ ان کو کسی فرد کے لیے بنایا گیا تھا، یا اس نے انہیں خود تعمیر کروایا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں یہاں آیا ہو، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا یہاں قید تھا۔ قید ہونے والا کوئی معمولی فرد نہیں تھا، وہ کوئی بہت بڑی طاقت تھا۔ اگر قید ہونے والا بہت بڑی طاقت تھا تو اسے قید کرنے والا کتنی بڑی طاقت کا مالک ہوگا جو شاید اس زمین پر کسی کے پاس نہیں۔ ملکہ ایزابیل کی معلومات حیرت انگیز تھیں۔ ملکہ، اب وہ قیدی طاقت کہاں ہے؟ کیا آزاد ہو چکا ہے؟ فنان کا سوال فطری تھا، کیونکہ یہ جگہ اب مکمل طور پر ویران تھی۔ شاید وہ آزاد ہو گیا، یا شاید وہ اس پورے جزیرے پر قید ہے۔ مطلب ممکن ہے کہ وہ اس جزیرے سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن جزیرے پر آزاد ہے۔ ملکہ ایزابیل کی بات سن کر فنان پر دہشت طاری ہوئی تھی۔ ان دونوں کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ یہاں اتنی پراسراریت کیوں ہے۔ ملکہ، اس سمندر کو جس میں یہ جزیرہ ہے شیطانی سمندر کہتے ہیں، تو کیا؟ فنان نے اپنی بات مکمل نہیں کی۔ ملکہ اس کی بات سمجھ چکی تھی۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی کالی طاقت ہو جو یہاں رہتی ہو، اور ڈریگن ٹریانگل کہلانے والے اس علاقے جو شیطانی سمندر میں ہے اس کا حکم اور طاقت چلتی ہو۔ ملکہ ایزابیل جیسے خود کلامی کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ ملکہ، کیا وہ طاقت ابھی تک اسی علاقے میں قید ہے، یا آزاد ہو کر کہیں بھی آ جا سکتی ہے؟ کیا وہ طاقت ختم ہو چکی ہے یا ابھی بھی موجود ہے؟ فنان کے سوال پر ملکہ ایزابیل نے اسے ایک نظر دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ملکہ اسے کوئی جواب دیتی، وہاں عجیب سی گڑگڑاہٹ ہونا شروع ہو گئی۔ زمین ہل رہی تھی اور عجیب سے دھماکوں کا شور مچ گیا تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے خوف سے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ ملکہ ایزابیل نے فنان کا ہاتھ تھاما
اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ آج وہ وقت سے پہلے ہی مہر گڑھ پہنچ چکے تھے۔ احمدین اور سعد وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر پروفیسر سارم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دیر رک کر انہوں نے اپنا منصوبہ ایک بار پھر دہرایا۔ مزدور نہ بلانے کے فیصلے کی وجہ سے نظر رکھنے کے لیے ایک بار پھر ڈرون کا سہارا لیا گیا تھا۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر وہ اس جگہ کا جائزہ لینے لگے۔ میرا خیال ہے کہ پہلے کھدائی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم کوئی مشین استعمال نہیں کر سکتے، پروفیسر مکین نے رائے دی۔ وہ لازمی طور پر پروفیسر سارم سے مخاطب تھے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، پروفیسر سارم نے تائید کی تھی، اور ساتھ ہی وہ آس پاس کی مختلف جگہوں کی نشاندہی کرنے لگے تھے جہاں شروع کی کھدائی ہونی تھی۔ پہلے حصے میں انہیں زیادہ تر کھدائی اوپر کے ہی حصوں پر کرنی تھی، کیونکہ یہی طے ہوا تھا، کیونکہ ویسے بھی زیادہ امید تابوت سکینہ کی ممکنہ موجودگی کی اوپر والے آباد شہر پر ہی ہو سکتی تھی۔ کھدائی شروع ہو گئی، وہ سب بری طرح اس میں مصروف ہو گئے۔ وہ 2 مقامات پر ایک وقت میں کھدائی کر رہے تھے۔ کام کرتے ہوئے انہیں لگ بھگ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ایک طرف پروفیسر مکین اور دوسری طرف پروفیسر سارم موجود تھے۔ وہ اب تھکنے لگے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، احمدین اور سعد کے علاوہ باقی سب مزدور نہیں تھے۔ رمنا جو پروفیسر سارم کے ساتھ کھدائی کر رہی تھی، وہ اجازت لے کر گاڑیوں کے پاس جانے لگی۔ دراصل ان لوگوں نے پاس ہی موجود کھیتوں کے آغاز میں ایک عارضی غسل خانہ بنا رکھا تھا۔ ساتھ ہی ہاتھ منہ دھونے کے لیے بیسن بھی موجود تھا۔ ساتھ ہی ایک ٹینکر بھی تھا جہاں استعمال کے لیے پانی موجود تھا۔ گو کہ وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی، لیکن تھوڑا ہٹ کر تھی، اور فہد نے اسے اکیلے جاتے ہوئے دیکھا تو ضرور تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ نہیں جا سکا تھا، کیونکہ وہ اور ڈمور پروفیسر مکین کے ساتھ مصروف تھے۔ جس جگہ وہ کھدائی کر رہے تھے وہ کسی کمرے کی دیوار معلوم ہو رہی تھی۔ اس جگہ پر کھدائی کے لیے احتیاط کی ضرورت تھی، اسی بنا پر فہد کام ادھورا چھوڑ کر رمنا کے ساتھ نہیں جا سکا۔ وہ پریشان تو ہوا، وہ اسے جاتا دیکھ کر پریشان تو ہوا، لیکن کچھ کر نہیں پایا۔ رمنا خلاف توقع جلدی واپس آ گئی تو اسے دیکھ کر تھوڑی دور کام میں مصروف فہد کو تسلی ہو گئی۔ فہد تو دوبارہ مصروف ہو گیا، لیکن پروفیسر سارم نے محسوس کر لیا تھا کہ کچھ ہوا ہی جو رمنا جیسی بہادر لڑکی گھبرائی ہوئی ہے۔ اس نے رمنا کو پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ پروفیسر سارم احمدین اور سعد کے سامنے بات نہیں کھولنا چاہتے تھے۔ مزید کچھ دیر کھدائی کے بعد وہ سب نڈھال ہو گئے۔ ایسے میں پروفیسر مکین نے کام روکتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گاڑیوں کی طرف چل پڑے۔ جاتے جاتے پروفیسر سارم کو اشارہ دے دیا کہ وہ کچھ کھانا پینا اور آرام کرنا چاہتے ہیں، اور پروفیسر سارم بھی اپنے ساتھی لے کر گاڑیوں کے پاس موجود عارضی آرام گاہ میں پہنچ گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے پاس ایک چھوٹا سا ٹینٹ لگا رکھا تھا جہاں کرسیاں اور میز موجود تھی۔ آج اس جگہ پر کچھ اور کھدائی کا سامان بھی تھا جو وہ ساتھ لائے تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے ایک ٹرک نما گاڑی منگوا لی تھی جسے سعد لے کر آیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ سارا سامان اس گاڑی پر لاد کر سعد اور احمدین اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ہر روز صبح ان کے آنے سے پہلے پہنچ کر عارضی کیمپ لگائیں گے۔ آج اصل کام کا دن تھا۔ اس سے پہلے تو وہ صرف گھوم پھر کر معلومات اور نمونے اکٹھے کرتے رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ سب کھاتے پیتے رہے تھے۔ کام کے بارے میں زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ ویسے بھی چند گھنٹوں کی کھدائی سے کیا ہونے والا تھا؟ رمنا، تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں تھی؟ کیا ہوا تھا؟ پروفیسر سارم نے سوال اس وقت کیا تھا جب احمدین اور سعد کھانا کھا کر سامان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ذرا دور ہٹے تھے۔ پروفیسر سارم کی بات پر ڈمور، فہد اور پروفیسر مکین چونکے، کیونکہ وہ دوسری طرف ہونے کی بنا پر وہ کچھ نہیں جانتے تھی۔ رمنا سب کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کیسے بتائے۔ جو سچ ہے وہ بتاؤ، گھبرا کیوں رہی ہو؟ پروفیسر مکین نے اس کا تذبذب محسوس کر کے اسے حوصلہ دیا۔ میں جب ہاتھ منہ دھو رہی تھی تو میں نے اپنے سر کے اوپر بادل دیکھے تھے۔ میں حیران تھی کہ ہر طرف دھوپ ہے تو اچانک یہ بادل کیسے؟ پھر جب میں نے اوپر دیکھا تو ان بادلوں میں مجھے ایک چوکور سی کوئی چیز نظر آئی۔ وہ دھات کی بنی ہوئی تھی اور کافی بڑی تھی۔ اس چوکور سی چیز کے درمیان میں ایک آنکھ بنی ہوئی تھی۔ میں نے صرف اتنا ہی دیکھا،
اور پھر ڈر کے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ جب میں گاڑیوں کے پاس پہنچی اور مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بادل نہیں تھے۔ رمنا اب بھی خوفزدہ لگ رہی تھی۔ کچھ دیر وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ فہد رمنا کو تسلی دے رہا تھا اور باقی سب اسے دیکھتے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے۔ ہمارا پیچھا ہو رہا ہے اور ہم پر نظر رکھی جا رہی ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، بس یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور وہ ہیں کون۔ لازمی طور پر وہ کوئی بہت بڑی قوت ہے۔ پروفیسر سارم کی بات پر سب سر ہلانے لگے تھے۔ کہیں یہ وہی قوت تو نہیں جنہوں نے ہمیں یہ کام سونپا ہے؟ ڈمور کی بات سن کر سبھی چونکے، سوائے پروفیسر مکین کے۔ بالکل یہ وہی لوگ ہیں، مجھے اس بات کا پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ میں حیران تو صرف اس بات پر ہوں کہ وہ یہ خود کیوں نہیں کر رہے۔ یہ جگہ تو ویسے بھی ویران ہی ہے، یہاں جو کچھ ہوگا وہ اتنی جلدی باہر نہیں آ سکتا۔ پروفیسر مکین کی بات پر اب مزید پریشانی پھیل گئی تھی۔ چلو اس سے یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پروفیسر سارم نے بات ختم کی۔ لیکن آپ یہ بھی مت بھولیں کہ اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو وہ ہمیں ختم بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ ڈمور نے دور کی سوچ کر کہا اور سبھی یہ سن کر ساکت ہو گئے۔ یاد رکھنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ ہم کام ادھورا نہیں چھوڑ سکتے۔ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، کیونکہ کام نہ کرنے پر وہ ہمیں ضرور ختم کر دیں گے۔ ویسے تو شاید بچنے کی کوئی امید باقی ہو۔ فہد کی بات میں دم تھا، باقی سب بھی فہد کی بات سے متفق تھے۔ پروفیسر نے سب کو دوبارہ کام پر لگنے کو کہا تھا اور باقی گفتگو رات کے لیے سمیٹ لی گئی تھی۔ گڑگڑاہٹ کچھ دیر کے بعد رک گئی، لیکن وہاں اس وجہ سے کافی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ ملکہ، یہ کیا تھا؟ وہ دونوں اس وقت ایک چھوٹی چوٹی پر سب کی نظروں سے اوجھل موجود تھے۔ ملکہ ایزابیل نے اسے جواب دینے کے بجائے پاس موجود چھوٹی چٹان کو تھام لیا تھا۔ ملکہ ایزابیل کی آنکھیں بند کرتے ہی وہاں موجود دھواں نے ملکہ ایزابیل کو ایک راستے کی طرف رہنمائی کی اور آخر وہ جگہ دکھائی جہاں کی ملکہ کو تلاش تھی۔ چند لمحوں کے جاپ کے بعد ملکہ نے آنکھیں کھولیں۔ فنان منتظر نظروں سے ملکہ ایزابیل کو دیکھ رہا تھا۔ یہ آواز یہاں موجود آتش فشاں کے گڑھے سے آ رہی تھی اور زمین کا ہلنا وہاں آئے زلزلے کی وجہ سے تھا۔ شاید وہاں ایک بار پھر لاوا پھوٹا ہے اور یہ یہاں ایک عام سی بات ہے۔ ملکہ ایزابیل نے اسے تسلی دی۔ ملکہ، وہ کالی طاقت والا پورا معاملہ کیا ہے؟ ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی۔ فنان اصل بات جاننا چاہتا تھا جو لاوے کے پھٹنے کی وجہ سے ادھوری رہ گئی۔ وہ طاقت اب بھی موجود ہے اور اس کا اثر ارد گرد موجود اس سارے سمندر پر ہے، اور یہ جزیرہ اس طاقت کا اب بھی گڑھ ہے۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی کہ وہ طاقت قائد ہے یا نہیں، کیونکہ پہلے بھی اس طاقت کا زور اس جزیرے سے باہر سمندر پر چلتا تھا، تو شاید وہ پہلے قائد ہو اور اب کافی لمبے عرصے بعد وہ آزاد ہو گئی ہو۔ لیکن اتنا میں جانتی ہوں کہ اس طاقت کو میں نے اس سمندر سے باہر زمین میں اور کہیں محسوس نہیں کیا۔ ملکہ نے وضاحت سے کہا۔ ملکہ، کیا آپ بھول گئیں؟ برموڈا ٹریانگل میں بھی اسی قسم کی طاقت کا ذکر ہے۔ فنان نے ملکہ کو یاد کروایا۔ مجھے بالکل یاد ہے، لیکن ابھی ہمیں یہاں اس شیطانی سمندر کی کھوج کرنی ہے۔ تو ملکہ، اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ فنان نے ملکہ سے آگے کا منصوبہ پوچھا۔ ہم پہلے اس آتش فشاں کو دیکھیں گے جو آگ اگلتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہاں کیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہاں ہم اس کالی طاقت کے بارے میں کچھ تو سراغ لگا سکتے ہیں۔ ملکہ ایزابیل نے اپنے اگلے قدم کے بارے میں فنان کو اطلاع دی تھی، اور ساتھ ہی فنان کا ہاتھ تھام کر وہ اس چوٹی سے اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ گئے تھے۔ سامنے کے میدان میں آگ کا ایک گڑھا تھا جسے کسی چشمے کے پانی کی مانند آگ پھوٹ رہی تھی۔ فنان کی آنکھوں میں تو حیرت تھی، ملکہ ایزابیل بھی تجسس سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔